قرآن مجید کا سورہ نمبر 16 سورہ نحل۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے تو تم اس کے متعلق جلدی نہ کرو، پاک ہے وہ اور برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو اتارتا ہے اپنے حکم خاص کی روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے، جس پر چاہتا ہے کہ متنبع کرو کہ کوئی خدا نہیں سوا میرے، تو تم میری ناراضگی سے اپنے بچاؤ کا سامان کرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، وہ بالا تر ہے اس سے کہ جو وہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک قطرہ گندیدہ سے پیدا کیا، اب ایک دم وہ ہے کہ کھلا ہوا جھگڑالو نظر آ رہا ہے۔ اور چوپائے اس نے پیدا کیے کہ تمہارے لیے ان میں جڑاول ہے اور دوسرے فائدے، اور انہی سے تم غذا حاصل کرتے ہو۔ اور تمہارے لیے ان میں تزک و احتشام کا سامان ہے، جبکہ شام کو واپس لاتے ہو اور جب چراگاہوں کی طرف روانہ کرتے ہو۔ اور وہ تمہارے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں شہر کی طرف جہاں تک تم پہنچ نہیں سکتے تھے مگر جاں کا زحمت و مشقت کے ساتھ۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا شفیق ہے، بہت مہربان۔ اور گھوڑے، خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور آرائش کے لیے، اور پیدا کرے گا وہ چیزیں جنہیں تم ابھی جانتے بھی نہیں ہو۔ اور اللہ پر ہے سیدھے راستے کا دکھانا، اور بعض ان میں سے کج ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر لگا دیتا۔ وہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تمہارے لیے، اس میں سے پینے کا بھی ہوتا ہے، اور اسی سے وہ پودے بھی ہوتے ہیں جن سے تم چراگاہ بناتے ہو۔ تمہارے لیے اگاتا ہے اس سے کھیتی اور زیتون اور کھجور کے درخت اور انگور اور طرح طرح کے پھلوں میں سے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور تمہارے قبضے میں دیے رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے سب قبضے میں ہیں اس کے حکم سے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور جو کچھ رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کی تمہارے لیے زمین میں، یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو سبق لیں۔ اور وہ وہی ہے جس نے قابو میں کیا ہے دریا کو کہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور نکالو اس میں سے زیور جنہیں تم پہنو، اور دیکھو گے تم کشتیوں کو اس میں چلتے ہوئے، اور اس لیے کہ تم لوگ اس کے فضل و کرم سے نفع کماؤ اور شاید تم شکر گزار ثابت ہو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے کہ وہ تمہیں لیے ہوئے ڈاما ڈول نہ ہو، اور نہریں اور سڑکیں شاید کہ تم راستہ پاؤ۔ اور طرح طرح کے نشان اور ستاروں سے وہ لوگ راستہ پاتے ہیں۔ کیا جو خالق ہو وہ اس کے مثل ہے کہ جو خالق نہ ہو؟ کیوں تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور اگر شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ اور اللہ جانتا ہے اسے جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اور جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تمہارا خدا ایک خدا ہے، تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لائے ہوئے نہیں ہیں ان کے دل انکار کرتے ہیں اور وہ تکبر سے کام لیتے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں کہ اللہ جانتا ہے اسے کہ جو وہ چھپاتے ہیں اور اسے بھی کہ جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یقیناً
وہ دوست نہیں رکھتا تکبر کرنے والوں کو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا اتارا ہے تمہارے پروردگار نے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی بے بنیاد داستانیں ہیں، جس کا انجام یہ ہے کہ وہ اپنے بھی بوجھ پورے اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور کچھ ان کے بھی بوجھ جنہیں یہ ناواقفیت میں گمراہ کرتے ہیں۔ آگاہ رہو کہ کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ جو ان کے پہلے تھے انہوں نے بھی ایسی ہی ترکیبیں کی تھیں، تو اللہ آیا ان کی عمارت پر بنیادوں کی طرف سے، تو ان پر گر پڑی چھت ان کے اوپر سے، اور آ گیا ان پر عذاب اس صورت سے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم لڑا کرتے تھے؟ کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں علم عطا ہوا تھا کہ بلا شبہ رسوائی آج کے دن اور برائی ان کافروں پر ہے جن کی قبضے روح کریں گے فرشتے اس عالم میں کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ جانتا ہے اسے جو تم اعمال کرتے تھے۔ تو اب داخل ہو دوزخ کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہوئے، تو کیا برا ٹھکانہ ہے وہ سرکشی کرنے والوں کا۔ اور کہا گیا ان سے جو بچے رہے تھے کہ کیا تھا وہ جو تمہارے پروردگار نے اتارا؟ انہوں نے کہا اچھا ہی اچھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں اچھائی کی، اچھائی ہی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر بہتر ہے، اور کیا کہنا پرہیزگاروں کے گھر کا۔ ہمیشہ رہنے والے بہشت جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان کے لیے ان میں وہ سب ہوگا جو وہ چاہتے ہوں۔ یقیناً اس طرح صلہ دیتے ہیں ہم پرہیزگاروں کو۔ جن کی قبضے روح کرتے ہیں فرشتے اس عالم میں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہیں، کہتے ہیں سلام تم پر، داخل ہو بہشت میں ان اعمال کی بدولت جو تم کرتے تھے۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں سوا اس کے کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم آئے؟ ایسا ہی کیا تھا ان لوگوں نے کہ جو ان کے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو پہنچی ان کو برائیاں انہی اعمال کی جو انہوں نے کیے تھے، اور نازل ہوا ان پر وہی عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو مشرک ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہ بناتے، ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ ایسا ہی کیا ان لوگوں نے جو ان کے پہلے تھے۔ تو پیغمبروں کا فرض کیا واضح طور پر تبلیغ کے سوا کچھ اور ہے؟ اور ہم نے ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجا کہ عبادت کرو اللہ کی اور داعیان باطل سے بچتے رہو۔ تو ان میں سے کوئی وہ تھا جسے اللہ نے منزل تک پہنچا دیا، اور کوئی وہ تھا جس سے گمراہی شامل حال رہی۔ تو زمین پر چل پھر کر ذرا دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اگر آپ ان کے صحیح راستے پر آنے کی بڑی آرزو رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یقیناً اللہ منزل تک نہیں پہنچاتا اسے جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور انہوں نے قسم کھائی اللہ کی، انتہائی سخت قسمیں، کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اسے کہ جو مر جائے۔ کیوں نہیں؟ یہ اس کے ذمہ وعدہ ہے سچا، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں، تاکہ ظاہر کرے ان پر وہ کہ جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے، اور تاکہ جانے وہ جو کافر ہیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ ہمارا کہنا ہوتا ہے بس کسی چیز کے لیے جب ہم اس کا ارادہ کریں، یہ کہ ہم کہیں اسے ہو جا
اور بس بلا توقف وہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوئے، انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے اور آخرت کا ثواب اس سے بھی بڑا ہوگا، کاش کہ وہ جانیں۔ انہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے تھے، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کے پہلے مگر آدمیوں ہی کو جن کی جانب ہم وہی بھیجتے، تو پوچھ لو یادداشت رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ کھلی ہوئی دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ اور آپ کی طرف ہم نے یہ یادداشت اتاری ہے تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے سامنے وہ جو ان کی جانب احکام اتارے گئے ہیں، اور شاید وہ غور و فکر سے کام لیں۔ تو کیا مطمئن ہیں وہ جنہوں نے بری بری ترکیبیں کی اس سے کہ اللہ زمین کو ان کے ساتھ دھسا دے، یا ان پر عذاب آئے ایسی صورت میں جس کی انہیں خبر بھی نہ ہو، یا وہ انہیں گرفت میں لے لے ان کی نقل و حرکت کے عالم میں تو وہ اسے روک نہیں سکتے، یا ان کو گرفت میں لے لے خوف و دہشت کے عالم میں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کسی چیز کو جو اللہ نے پیدا کی ہے کہ اس کی پرچھائیاں پلٹتی ہیں دائیں اور بائیں سمتوں سے اللہ کو سجدہ کرتی ہوئی، اور وہ تذلل کے عالم میں ہیں، اور اللہ کے لیے سر بسجود ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، چلنے پھرنے والی مخلوق اور فرشتے، اور وہ سرکشی نہیں کرتے، اور وہ اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں وہی کہ جس پر معمور ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ دو خدا نہ مانو، وہ بس ایک خدا ہے، تو مجھ سے بس ڈرتے رہو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اس کی عبادت بہرحال لازم ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا دوسرے سے ڈرو گے؟ اور جو تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تم پر مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف تم چیختے چلاتے ہو، پھر جب تم سے مصیبت کو وہ دور کر دیتا ہے تو ایک دم تم میں ایک گروہ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ وہ کفران نعمت کریں اس پر جو ہم نے انہیں عطا کیا، تو فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد بہت جلد تمہیں قدر و عافیت معلوم ہوگی۔ اور ایسی چیزوں کا جنہیں وہ جانتے نہیں حصہ قرار دیتے ہیں اس میں جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے، خدا کی قسم ضرور تم سے جواب دہی ہوگی اس کی جو تم من گھڑت باتیں بتاتے ہو۔ اور وہ اللہ کے لیے پاک ہے، اس کی ذات لڑکیاں قرار دیتے ہیں، اور خود ان کے لیے وہ ہے جس کے وہ خواہش مند ہیں۔ اور جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ رنج سے بھر جاتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ جاتا ہے اس خوشخبری کی برائی سے جو اسے دی گئی ہے۔ اب کیا وہ اسے حقارت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں توپ ہی دے گا؟ آگاہ ہو کہ کتنا برا ہے وہ جو یہ حکم لگاتے ہیں۔ ان کی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری حالت ہے، اور اللہ کے لیے بلند ترین اوصاف ہیں، اور وہ زبردست ہے ہر کام ٹھیک انجام دینے والا۔ اور اگر اللہ تمام لوگوں کو ان کی زیادتیوں کی بنا پر گرفت میں لیتا رہے تو روئے زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو چھوڑے ہی نہیں، مگر وہ تو انہیں ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک، تو جب ان کی مدت آ جائے گی تو پھر ایک گھڑی نہ پیچھے ہوں گے اور نہ آگے بڑھیں گے۔ اور اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں وہ جسے وہ ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں غلط بات بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ اللہ کی قسم
ہم نے پیغمبر بھیجے بہت سی قوموں کی طرف آپ سے پہلے، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال سوار کر پیش کیے، جس کے بعد وہی آج ان کا سرپرست ہو سکتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے نازل نہیں کی آپ پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ آپ ان کے لیے واضح طور پر بیان کر دیں اسے جس میں وہ باہم اختلاف رکھتے تھے، اور ہدایت اور رحمت بنا کر ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی تو اس سے زمین کو اس کی موت کی حالت کے بعد زندگی بخشی۔ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے ان کے لیے جو سننے کے لیے تیار ہوں، اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں غور و فکر کا سرمایہ ہے۔ ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں اس سے کہ جو ان کے شکم میں فضلے اور خون کے بیچ میں سے نرا کھرا دودھ ہوتا ہے، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور کھجوروں کے درخت اور انگور کے پھلوں سے کہ جن سے تم شراب اور اچھا رزق تیار کرتے ہو۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور تمہارے پروردگار نے حکم پہنچایا شہد کی مکھی کی طرف کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور ان میں جنہیں لوگ اونچا کرتے ہیں، پھر تو ہر طرح کے پھلوں سے کھا اور اپنے پروردگار کے مقرر کردہ راستوں پر جو آسان ہیں چلتی رہ، تو اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا وہ شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں دنیا سے اٹھا لے گا، اور تم میں سے بعض انتہائی لمبی عمر تک پہنچائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دانائی کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں کہ کچھ جانتے سمجھتے نہیں۔ یقیناً اللہ بڑا جاننے والا ہے، قدرت والا۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض سے زیادہ رزق دیا ہے، تو وہ جنہیں زیادہ ملا ہے اپنے رزق کو پلٹا نہیں دیتے ان پر کہ جو ان کے دست نگر ہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ کیا وہ اللہ کی نعمت کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفوس سے بیویاں قرار دیں، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے پوتے عنایت کیے، اور تمہیں پاک صاف غذاؤں سے رزق عطا کیا، تو کیا وہ باطل کو مانتے رہیں گے اور اللہ کی نعمتوں سے ناشکرا پن کریں گے؟ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے کی عبادت کرتے رہیں گے جو آسمان اور زمین سے ان کو رزق دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، اور نہ وہ قدرت ہی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے مثالیں تجویز نہ کرو، یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ مثال پیش کرتا ہے ایک حلقہ بگوش غلام کی جو کسی بات پر قدرت نہیں رکھتا، اور اس کی جسے ہم نے اچھی روزی عطا کی ہے تو وہ اس سے خفیہ اور اعلانیہ خیرات کرتا ہے۔ کیا وہ سب برابر ہیں؟ شکر اللہ کا کہ تم نے اسے مان تو لیا، بلکہ ان میں زیادہ تر لوگ واقف نہیں ہیں۔ اور اللہ ایک مثال پیش کرتا ہے دو آدمیوں کی جن میں سے ایک گونگا ہے کہ کسی بات پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر وہ اسے بھیجتا ہے کوئی اچھا نتیجہ اس کے ہاتھ سے برآمد نہیں ہوتا۔ تو کیا برابر ہے وہ اور وہ جو عدالت کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر قائم ہو؟ اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، اور قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر مثل چشم زدن کے یا اس سے بھی جلد۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسے عالم میں کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل قرار دیے تاکہ تم شکر گزار ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو جو فضائے آسمان میں قانون قدرت کے پابند رکھے گئے ہیں؟
نہیں انہیں تھامے رکھتا ہے مگر اللہ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور اللہ نے کیا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کا سامان، اور بنائے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر جو تمہیں ہلکے معلوم ہوتے ہیں، تمہارے سفر کے دن اور تمہارے قیام کے دن، اور ان کے اونوں اور رومٹوں اور بالوں سے تمہارے لیے سامان خانہ داری اور اسباب مہیا کیے ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے اپنی ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی سائے، اور قرار دیے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کے مقامات، اور قرار دیے تمہارے لیے لباس جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس جو تمہیں تمہارے حملے سے بچاتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی نعمت تم پر مکمل کرتا ہے، شاید کہ تم سر اطاعت خم کر دو۔ اب اگر وہ روگردانی کریں تو آپ پر تو بس صاف صاف تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ اور اس دن کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی، اور نہ اب خوشنودی حاصل کرنے کا انہیں موقع ہوگا۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر نہ اس میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کی ہم تجھے چھوڑ کر دہائی دیتے تھے۔ تو وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، اور وہ اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کر دیں گے، اور جو وہ غلط باتیں منڈتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو گئی ہوں گی۔ وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ان کو عام عذاب سے بالا تر ہم نے عذاب میں اضافہ کیا، اس بنا پر کہ وہ فساد پیدا کرتے تھے۔ اور وہ دن جب اٹھائیں گے ہم ہر امت سے ایک گواہ ان پر خود ان میں سے، اور آپ کو لائیں گے گواہ بنا کر ان سب کے اوپر، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہر چیز کا واضح بیان اور ہدایت اور رحمت اور بشارت بنا کر سر اطاعت خم کرنے والوں کے لیے۔ بلا شبہ اللہ عدالت، حسن سلوک اور صاحبان قرابت کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے شرمی، برائی اور ظلم و تعدی سے منع کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید تم اثر قبول کرو۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم معاہدہ کرو، اور قسموں کو توڑو نہیں ان کی مضبوطی کے بعد، در حالے کہ تم نے خدا کو اپنے اوپر ضامن بنایا ہے، یقیناً اللہ جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو۔ اور مثل اس عورت کے نہ ہو جس نے اپنے کاتے ہوئے سوت کو اس کی مضبوطی کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھ جائے۔ اس کے ذریعے سے تو اللہ صرف تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور وہ تمہارے لیے روز قیامت ظاہر کر دے گا اسے جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک دین پر کر دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اور بے شک تم سے سوال ہوگا اس کا جو تم اعمال کرتے تھے۔ اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ پیر جمے ہونے کے بعد اکھڑ جائیں، اور تم برائی کا مزہ چکھو اس سزا میں کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کے عہد کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل نہ کرو، جو اللہ کے یہاں ہے وہی بس تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے یہاں ہے وہ ختم ہو جائے گا،
اور جو اللہ کے یہاں ہو وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور بے شک ہم انہیں کہ جنہوں نے صبر و برداشت سے کام لیا ان کا صلہ عطا کریں گے ان کے بہترین اعمال کے لحاظ سے جو وہ کرتے تھے۔ جو نیک اعمال کرے خواہ مرد ہو یا عورت، درا حالے کے وہ با ایمان ہو، تو ہم اسے ایک پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور بلا شبہ ہم ان کا صلہ دیں گے ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ سے پناہ مانگو اس شیطان کے شر سے جو راندہ ہوا ہے، بلا شبہ اس کا کوئی قابو نہیں ہے ان پر جو ایمان لائے ہوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کریں۔ اس کا قابو تو بس انہی پر چلتا ہے جو اسے دوست رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ شرک اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور جب بدل کر لے آتے ہیں ہم ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے اسے جو وہ اتارتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو بس اپنے دل سے گھڑتے ہو، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ کہیے کہ اسے روح القدس نے اتارا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ وہ انہیں جو ایمان لائے ہیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہدایت اور خوشخبری دینے کو سر اطاعت جھکانے والوں کے لیے۔ اور بے شک وقتاً فوقتاً ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ایک آدمی ہے جو سکھاتا ہے، جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف سلیس عربی زبان ہے۔ بلا شبہ وہ جو آیات الہی پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بس وہی گھڑتے ہیں جو آیات الہی پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جس نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا سوا اس کے کہ جو مجبور کیا جائے اور دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بے شک جو کشادہ دلی سے کفر اختیار کرے تو ان پر اللہ کی طرف کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور یہ کہ اللہ کافر جماعت کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے سننے کی طاقت اور ان کی نگاہوں پر، اور یہی وہ ہیں جو مدہوش ہیں۔ وہ بلا شبہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ پھر یقیناً تمہارا پروردگار ان کے لیے جنہوں نے تکلیفیں پہنچائے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، یقیناً تمہارا پروردگار اس سب کے بعد بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ جس دن ہر ایک متنفس آئے گا خود اپنی طرف سے لڑتا ہوا، اور ہر متنفس کو جو اس نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ اور اللہ نے ایک مثال پیش کی ہے اس بستی کی جو امن و اطمینان کے عالم میں تھی، تو اس کے پاس اس کی روزی فراغت کے ساتھ آ رہی تھی ہر طرف سے، مگر اس نے اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ناشکرے پن سے کام لیا، تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف و دہشت کے غلبے کا مزہ چکھایا اس کی سزا میں جو وہ کرتے تھے۔ اور ان کے پاس آیا ہے ایک پیغمبر انہی میں سے، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں گرفت میں لے لیا عذاب نے، در حالے کہ وہ ظالم تھے۔ کھاؤ پیو اس سے جو اللہ نے تمہیں پاک حلال رزق دیا ہے، اور اللہ کی نعمت کے شکر گزار رہو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے بس تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کے گوشت کو، اور اسے جسے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ ہاں
جس شخص کو اضطراری صورت پیش آئے اور نہ وہ باغی ہو نہ تعدی کرنے والا تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ اور جن چیزوں پر تمہاری زبانیں غلط طور پر حکم لگاتی ہیں ان کے لیے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح تم اللہ پر تہمت لگاتے ہو۔ یقیناً وہ جو اللہ پر جھوٹ منتے ہیں وہ دین و دنیا کی بہتری نہیں پائیں گے، بہت تھوڑا فائدہ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اور ان پر جو یہودی ہیں ہم نے وہ چیزیں جو آپ کے سامنے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں حرام کر دیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔ پھر بلا شبہ تمہارا پروردگار ان کے لیے جو نادانی میں برائی کا ارتکاب کر لیں پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور عمل درست کر لیں تو یقیناً تمہارا پروردگار اس کے بعد ضرور بالضرور بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ بلا شبہ ابراہیم ایک امت تھے جو خالص اللہ سے لو لگانے والے، غلط راستے سے ہٹے ہوئے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہوتے ہوئے اس نے انہیں منتخب کیا اور انہیں سیدھے راستے پر لگایا، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی دی اور بلا شبہ وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہیں۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے، باطل سے علیحدہ رہتے ہوئے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے والے حکم کی پابندیاں تو ان لوگوں پر عائد کی گئی تھی جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا تھا، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اس بارے میں جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت اور اچھے عنوان سے، واعظ و نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کیجیے بہتر سے بہتر ذریعے سے۔ آپ کا پروردگار خوب واقف ہے کہ کون اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو سیدھی راہ پر قائم ہیں۔ اور اگر تم لوگ سزا دو تو ویسی ہی جیسی تمہیں سزا دی گئی تھی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ تو صبر ہی کیجئے، اور نہیں آپ کا صبر و تحمل مگر اللہ کی مدد سے، اور ان پر رنج نہ کیجئے اور دل تنگ نہ ہو جائیے اس سے جو وہ ترکیبیں کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہے جو غلط کاری سے بچتے رہیں اور جو اچھا کردار قائم رکھیں۔